محترم اساتذہ، انجینئر صاحب اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبا کا کردار۔ طلبا کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ مستقبل کے سائنسدان، لیڈرز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور مفکر ہیں۔ موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبا کا کردار۔ طلبا کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ ہمارے مستقبل کے لیڈرز، سائنسدان، انجینئرز اور مفکر ہیں۔ یہ ہماری قوم کا تعین کریں گے۔ کسی بھی قوم کی خوشحالی اور ترقی کا انحصار اس کی طلبا کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈرز بھی کبھی ہماری طرح طلبا تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے صاحبہ اور میرے عزیز ساتھی، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہی ہوں جس کا عنوان ہے قوم کی کامیابی میں طلبا کا کردار۔ طلبا کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ مستقبل کے لیڈرز، سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز اور مفکر ہیں جو ہماری ملک کی قسمت کا تعین کریں گے۔ کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کی طلبا کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈرز اور موجود بھی کبھی ہمارے جیسے طلبا تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے عزم سے آگے بڑھے۔ ان کی کوششوں نے ان کی قوموں کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ لیکن طلبا قوم کی کامیابی میں اتنے اہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ان کی بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے۔ طلبا امید سے بھرے ہوتے ہیں اور بہتر مستقبل پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ امید انہیں موجودہ حالات پر سوال اٹھانے، روایات کو چیلنج کرنے اور بہترین بننے کے لیے ترغیب دیتی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا، خدا کا سراغ چاہیے انسان کا کردار کمال چاہیے، خدا کا سراغ چاہیے انسان کا کردار کمال چاہیے، شاہین بچوں کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند چاہیے۔ محترم اساتذہ، پرنسپل صاحب اور میرے عزیز ساتھی، السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبا کا کردار۔ طلبا کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ یہ مستقبل کے لیڈرز، سائنسدان، انجینئرز اور مفکر ہیں جو ہمارے ملک کی قسمت کا تعین کریں گے۔ کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار طلبا کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈرز موجود بھی کبھی ہمارے جیسے طلبا تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا۔ پر بات کرنے کے لیے کھڑی ہوں جو میرے دل کے قریب ہے۔ قوم کی کامیابی میں طلبا کا کردار۔ طلبا کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ مستقبل کے لیڈرز، سائنسدان، ڈاکٹرز، انجینئرز اور مفکر ہیں جو ہماری ملک کی قسمت کا تعین کریں گے۔ کسی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کے طلبا کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈرز اور موجود بھی کبھی ہمارے جیسے طلبا تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا۔ مفکر ہیں، یہ ہماری قوم کی قسمت کا تعین کریں گے۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور خوشحالی کا انحصار اس کی طلبا کی محنت اور عزم پر ہے۔ سوچیں کہ بڑے لیڈر اور موجود بھی کبھی ہماری طرح طلبا تھے۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا، مسائل کو حل کیا اور اپنے عزم سے آگے بڑھے اور اپنی قوم کو بلندیوں تک پہنچا دیا۔ لیکن طلبا قوم کی ترقی میں اہم کیوں ہیں؟ اس کی وجہ ان کی بے پناہ توانائی، تخلیقی صلاحیت اور علم کی پیاس ہے۔ طلبا جوش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور بہتر مستقبل پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی امید انہیں موجودہ حالت پر سوال اٹھانے، روایات کو چیلنج کرنے اور بہترین بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا، خدا کا سراغ چاہیے انسان کا کردار کمال چاہیے، خدا کا سراغ چاہیے انسان کا کردار کمال چاہیے، شاہین بچوں کی حوصلے پہاڑوں سے بھی بلند چاہیے۔ روشنی انصاف کا نظام اور روشن پاکستان سب ہر دل کا یہ کلام۔ جی جناب صدر، میں روشن پاکستان کی بات کر رہی ہوں جو لوگوں کے لبوں پر عام ہے۔ کیا یہی نعرہ وہ جب روشن پاکستان کے لوگوں کے عین مطابق ہو جائے، غریبوں کے معاشرتی اور سماجی تحفظ کرو؟ شکریہ۔ جتنے غریب تر ہیں چادروں سے بے نیاز، اتنی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں، اتنی تو
कम बुलंद, इतनी तो जरूरतें हो मेरी कम से कम बुलंद कि फकत इशारों से छीन लूं। तो जनाब सदर और मेरे मौजूद सामीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिफ्ज़ है और मैं जमात पंजम से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज का मेरा मौजूद इज़हार फ़ख्र है। रोशन पाकिस्तान। जनाब सदर, रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, लोगों के लबों पर ये जनाब सदर, आज से कई साल पहले आलम हिंद मुसलमान आज़ादी के नाम पर कई हक लिखा था। वो अपनी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के मुताबिक गुजार रहे थे। यहाँ सामने इकराम ऐसे में हमने उम्मत के मुसलमानों का के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा जिसमें मुसलमान आज़ाद रहेगा और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसे में एक तहरीक तू ही मालिक हकीकी है, तू ही राज़ी के बरहक, तू ही मालिक हकीकी है, तू ही है राज़ी के बरहक, तू ही है वही जिसके हाथ में हर चीज़ की कुंजी। हाज़िर महफिल, सामईन इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आज इस मौज़ू पर लफ्ज़ गुज़ारी करने का मौका मिला है। इसका नाम है पाकिस्तान मेरे ख्वाब की ज़मीन। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूँगा मैं आज़ाद, क्या यही है वो मकाम जहाँ रहूँगा मैं आज़ाद, क्या ये वही वतन है जिसका नाम है पाकिस्तान। जनाब सदर, आज से कई साल पहले ब्राज़ील में हिंद में मुसलमान आज़ादी के नाम तक से वाकिफ न थे। वो अपनी ज़िंदगी अंग्रेज़ों के गुजार रहे थे। ऐसे में जी हाँ सामईन इकराम, ऐसे में मर्द मोमिन हकीम और उम्मत के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखा जिसमें मुसलमान आज़ाद रहेगा और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसे में एक तहरीक ने सर उठाया, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल मगर, लोग आते गए और गवाह बन गए। बस पिक्चर ले लो, ठीक है। प्रिपेयर की नहीं है मैम इन्होंने। अगर स्पीच प्रिपेयर हो बेटा, कल मेरे उम्मीदों का दिया जले खुशियों का हो जहाँ, उम्मीदों का दिया जले खुशियों का हो जहाँ, रोशनी पाकिस्तान हो सबका यही दुआ। जितने गरीब घर में उजालों से जूझे, बेटा आपसे कहा है बीच में से मैं वही पहले ये शेर पढ़ के फिर सबने सलाह चाहिए, इंसान का दिल कमाल चाहिए, शाहीन बच्चों का हौसला पहाड़ों से भी बुलंद चाहिए। हमारा मुल्क पाकिस्तान के नौजवानों से भरा पड़ा है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम सब मिलकर मुस्बत सोच डालने की कोशिश करें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। हम तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएं, कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लें और नए मंसूबे शुरू करें, और हम इन्हीं कोशिशों से हमारी मुल्क की तरक्की होती है। कितने गरीब घर में उजालों से दूर दूर, कितने गरीब घर में उजालों से दूर दूर, कितनी ही रोशनी में सितारों से छूट, कितने गरीब है चालों से बेनियाज, मेरे चादरे में मिजारों से छीन, तो जुड़ते हो मेरी कम से कम बुलंद, तो जुड़ते हो मेरी कम से कम बुलंद,